Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. Hope you all are fine and you all are ready to learn the next part of this poem. In previous part of the poem, we have read the first two stanzas of this poem, Paper Boats. This poem is written by Rabindranath Tagore, and the poem is about the imagination of a little child, how a child does his activities, and how does a child dream about the things around him. All these things have been explained in this poem by Rabindranath Tagore. So let's quickly recall the idea of the first two stanzas of this poem. We know that in the first two stanzas, the poet has described the feeling of a boy who makes paper boats and then try to let these paper boats float on the running stream. And on these paper boats, as we know, the young child writes his name on the paper boat, the name of his village, and his own name. So he writes his own name and name of his village in the hope that someone at somewhere will find these boats, and they will be able to know who the boy is and who has written names on these boats. And he this is his routine work. He loads shuli flowers from his garden in these paper boats and hopes that the blossoms of these shuli flowers will be carried safely to the other destination. And in the meantime, he also sees some challenges. He also worries about the things that could harm the paper boats floating in the stream. And he worries about the things coming from the sky, coming from the black clouds that are uh, floating in the sky, and that could harm these floating boats in the stream. Now, to put it more simpler, put it in more simpler words, we will try to translate
the first two sentences in اردو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کاغذ کی کشتیاں نظم ہے یہ لکھی ہے رابندر ناتھ ٹیگور نے، اور یہ ایک بچے کی کہانی ہے. اس کہانی کو رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی ایک نظم میں، یعنی اپنی پوئم کی شکل میں لکھا ہے، جہاں پر ایک بچہ کاغذ کی کشتیاں بنا کر ان کاغذ کی کشتیوں پر موٹے موٹے حروف سے اپنا نام لکھتا ہے، اپنے گاؤں کا نام لکھتا ہے، اور ان کاغذ کی کشتیوں کو کسی ندی میں چھوڑتا ہے تاکہ یہ کاغذ کی کشتیوں سے آگے جا کر کسی کو پتہ چلے کہ یہ کاغذ کی کشتیاں کہاں سے آ رہی ہے اور ان کاغذ کی کشتیوں کو کون چھوڑ رہا ہے اس ندی میں. یہ ایک چھوٹا بچہ، جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بھی بچپن میں ایسے کھیل کھیلے ہیں، ایسا کچھ کیا ہے. تو رابندر ناتھ ٹیگور ایک بچے کی فیلنگز کو محسوس کرتا ہے، اور اس پوئم میں ایک بچے کی لیول پر جا کر ایک بچے کی جذبات اور ایک بچے کے احساسات کو اس پوئم میں لکھتا ہے. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کاغذ کی کشتیوں پر کچھ پھول ان کاغذ کی کشتیوں پر جمع کر کے ان کاغذ کی کشتیوں پر رکھتا ہے، یا ان کاغذ کی کشتیوں میں رکھتا ہے، اور اس امید سے رکھتا ہے کہ یہ جو پھول ہے یہ کسی اور جگہ پر پہنچ جائے. یہ کشتیاں، ان شولی فلاورز، ان پھولوں کو کسی اور جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو. اور ان کاغذ کی کشتیوں کو اس ندی میں چھوڑنے سے پہلے بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید جو آسمان پر یہ بادل منڈلا رہے ہیں یہ ہے کارستانی میرے کچھ دوستوں کی، جو ان بادلوں کے ذریعے وہاں سے بارش گرا سکتے ہیں، اور یہ بارش جو آسمان سے گرے گی یہ بارش کہیں نہ کہیں یہ جو میری کشتیاں اس ندی میں تیر رہی ہے یا تیرنے کے لیے میں نے رکھی ہے، یہ بارش کہیں نہ کہیں ان کشتیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا ان کشتیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے کسی دوست نے ان بادلوں کو یا اس بارش کو بھیجا ہے. اب اس سے آگے اب ہمیں اس کلاس میں اب نیکسٹ سٹنزاز پڑھنے ہیں. سو when night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. When night comes، یہ جو بچہ ہے جب رات آ جاتی ہے یہ بچہ اپنے چہرے کو اپنے بازوؤں میں چھپا کر اس کو اپنے دن میں جو یہ کام کرتا ہے، دن میں جو یہ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، یا دن بھر میں جو اس نے ان کشتیوں کو کسی ندی میں ڈالا تھا، کسی ندی میں تیرنے کے لیے رکھا تھا، پھر گھر جا کے شام کو جب یہ ان کشتیوں کے بارے میں سوچتا ہے، ان کشتیوں کے بارے میں اس بچے کو تبھی خیال آتا ہے جب یہ اپنے سر کو اپنے بازوؤں میں رکھ کر ان کشتیوں کے بارے میں خیال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کاغذ کی کشتیاں کہاں تک پہنچی ہوں گی، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ کاغذ کی کشتیاں اس وقت یعنی رات کے وقت اس
رات کو اس بچے کو یہ خیال آتا ہے کہ رات کے وقت یہ کشتیاں اس وقت کہاں پہنچی ہوں گی، یعنی کہ صبح کو جو کشتیاں یہ بچہ اس ندی میں چھوڑ کر جاتا ہے، رات کو اس بچے کو ان کشتیوں کے بارے میں خیال آتا ہے کہ اس آدھی رات کو ان چمکتے تاروں میں یا اس اندھیری رات میں وہ جو کشتیاں صبح اس بچے نے ندی میں رکھے تھے، ندی میں تیرنے کے لیے رکھے تھے، رات کو وہ کہاں تک پہنچی ہوں گی. The fairies of sleep are sailing in them and the lading is their baskets full of dreams. اور یہ بچہ رات کو یہی سوچ کر اپنے گھر میں یا اپنے بستر میں رات کو انہی کشتیوں کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ شاید ان کشتیوں میں کوئی اینجلز یا پری وغیرہ ان کشتیوں میں سیر کرتی ہوں گی، اور ان کشتیوں میں فل آف ڈریمز، یعنی وہ آ، وہ ان کشتیوں پر سوار ہو کر ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس وقت اس اندھیری رات میں گھومتے ہوں گے، اس اندھیری رات میں ان کشتیوں کا لطف اٹھاتے ہوں گے. یہ جو اینجلز، فرشتے یا پری وغیرہ ہوں گی تو وہ اس اندھیری رات میں ان کشتیوں پر سوار ہو کر رات کو گھومتی ہوں گی. اینڈ دا لیڈنگ از دیئر باسکٹس فل آف ڈریمز. اینڈ لیڈنگ از دیئر باسکٹس فل آف ڈریمز. لیڈنگ the action of loading a ship or a boat, the act of bailing and یعنی کہ جو پریاں یا جو اینجلز ان پر سوار ہوں گی وہ بھی ان پر سوار ہو کر، یعنی کہ کچھ ان میں بھی کچھ خیالات ہوں گی، کچھ خواب ہوں گے، اپنے اپنے خواب لے کر یہ پری یا یہ اینجلز، یہ فرشتے ان کاغذ کی کشتیوں پر سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتی ہوں گی. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پیپر بوٹس یہ پوئم رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھی ہے، تو اس پوئم کو ہم نے پڑھا کہ یہ ایک بچے کے جذبات اور بچے کے خیالات کی کہانی ہے. بچپن میں یہ بچہ کس طرح سے سوچتا ہے، کھیل کود اور ان ساری ایکٹیویٹیز کے بارے میں ایک بچے کے خیالات کیسے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، اور اس پوئم کو رابندر ناتھ ٹیگور نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. So this was all about today's video class. So there are some difficult words, some new words written in the poem. Float یعنی تیرنا، رننگ دوڑنا، شولی وی نو شولی فلاورس، جیسا کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ وہ پھول جو ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ اپنے بھگوان کو پوجتے وقت چڑھاتے ہیں. بلوم یعنی بلوم جو بلوم مینز جو پھول باہر نکلتے ہیں، کھلتے ہیں، پھول کھلنا. لانچ یعنی کسی چیز کو اڑان بھی بول سکتے ہیں ہم. لیڈنگ means to load. The action of loading a ship means lad. Launch, to put paper boats in water. Launch, put paper boats in water. To launch کسی چیز کا آغاز کرنا، launch. And there are some words written in the end of this poem: float, running, surely, bloom, launch, lading. And against these difficult words there is the meaning of these words. So I am requesting you to look the meaning of these words and try to understand, try to remember the meaning of these words. So till next class, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.